بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکے کے کافروں نے یہ چاہا جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے ہم اسے اپنی شادی میں بلائیں۔ محمد کی بیٹی کے پاس تو ویسے ہی پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، وہ وہی پہن کے آئے گی۔ ہم اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں سے آراستہ کر کے یہ کہیں گے، یہ دیکھو نبی کی بیٹی، اس کا بابا گلی گلی نبوت کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے، اس کی بیٹی کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہی نہیں۔ پھر مل کے ہنس کے اس کا مذاق اڑائیں گے۔ بس اس ارادے کے ساتھ وہ عورتیں بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے گھر کل شادی ہے اس میں آپ شریک ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں کوئی کام اپنے بابا سے پوچھے بغیر نہیں کرتی، میں پہلے ان سے پوچھ لوں پھر آپ کو بتاؤں گی، اگر وہ کہیں گے تو میں ضرور آؤں گی۔ اور بس جب اللہ کے رسول گھر میں آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سے پوچھا، آج محلے کی عورتیں آئی تھیں اور کہنے لگی کہ کل جو ہمارے گھر شادی ہے تم اس میں ضرور شریک ہونا، لیکن ان کے چہرے پر منافقت عیاں تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تم ضرور جانا، کیونکہ اگر تم نہ گئی تو یہ کہیں گے کہ ہم اپنا محبت کا ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہیں، لیکن یہی ہے جو ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، بابا میں چلی تو جاؤں لیکن میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے جو جگہ جگہ سے سیا ہوا ہے، اگر میں اس لباس میں وہاں گئی تو وہ میرا اور آپ کا مذاق اڑائیں گی۔ بس یہ کہنا تھا کہ جبرائیل اللہ کے حکم سے جنت سے جنتی لباس لے کر حاضر ہو گئے اور حضور پاک سے کہنے لگے، اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے حکم سے یہ لباس اپنی بیٹی کو عنایت کریں اور کہیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ بی بی فاطمہ نے وہ لباس اپنی آنکھوں کو لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک پل کے لیے کچھ سوچا اور بولی، بابا اگر کل میں یہ لباس پہن کر جاؤں تو غریب عورتیں اس لباس کی چمک دھمک کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں۔ میں یہ لباس پہنتی ہوں لیکن میں اس لباس کے اوپر سے جو ہمیشہ لباس پہنتی ہوں وہ پہن لوں گی۔ مذاق اڑایا اللہ کا اور اس کے رسول کا، یہ جنتی لباس ضرور انہیں دکھاؤں گی۔ تو بس رات گزری اور اگلا دن شروع ہوا اور وہ کافر عورتیں انتظار کرنے لگیں کہ کب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آئے اور ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ حضرت فاطمہ جیسے ہی اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ شادی میں داخل ہوئی تو زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، لو یہ ہے رسول کی بیٹی، اس کے پاس تو ایک سوٹ پہننے کو نہیں، اس کا بابا اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، اس کے پاس ایک اچھا جوڑا سوٹ کا نہیں۔ سب ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جنتی لباس انہیں دکھایا، لباس کے نور اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور جب ملا تو اس لباس کا نور اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور جب ان لوگوں نے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے، ان سب کے منہ بند ہو گئے۔ انہوں نے آج سے پہلے نہ کبھی اتنا خوبصورت لباس دیکھا تھا، نہ اتنی خوبصورت عورت۔ یہ چرچا عام ہو گیا تو دلہن نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ شور و غل کیسا ہے؟ وہاں کھڑی ایک لڑکی نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آئی ہے، اس کے لباس کا نور اور اس کے چہرے کا نور اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ دنگ رہ گئے ہیں اور اس کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ یہ سن کر دلہن باہر آتی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرتی ہے، لیکن ان کے چہرے کا نور دیکھتے ہی وہ زمین پر گرتی ہے اور مر جاتی ہے۔ ہر طرف افراتفری ہو گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے کہ یہ کیا، دلہن مر گئی؟ اور ایسے باتیں ہونے لگی کہ لو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آئی اور اس کی وجہ سے گھر میں دلہن کی موت ہو گئی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ یہ اسلام اور اللہ کی توہین کر رہے ہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ اس عورت کو نئی زندگی دے گا۔ اب نے یہ کہا کہ آج تک کوئی مرا ہوا زندہ ہوا ہے کہ یہ زندہ ہوگی؟ بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ چاہے گا تو یہ ضرور زندہ ہوگی، میں بھی اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں اور یہ عورت ضرور زندہ ہو جائے گی۔ اور سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوا تو ہم سب ایمان لے آئیں گے اس ایک اللہ پہ جسے تم اور تمہارے بابا مانتے ہیں۔ بی فاطمہ اس عورت کے قریب آئی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا،
اے اللہ تجھے واسطہ ہے میرے بابا کا اور ان کی عزت کا، اس عورت کو دوبارہ زندہ کر دے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس عورت نے اپنی آنکھیں کھول لی اور قدموں میں گر کے کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہاں کی سب عورتیں حضرت فاطمہ کے قدموں میں گر گئیں اور سب مسلمان ہو گئیں۔